والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم دو عالم کے مالک و مختیار باحکم پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کل بروز قیامت پورے صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب سیدنا و مولانا محمد المادود والکرم علیہ وبارک وسلم. محترم بھائیو، دل کی 40 بیماریوں کا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اس نشاندہی ہم کر رہے تھے اور اس پر غور بھی کرتے تھے کہ دل جو ہے 40 قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بندہ عبادت ریاضت سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہم نے 21 بیماریاں دل کی سنی تھی. تو ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آ گیا تھا، اس سلسلے میں بزرگان دین کے عرس اور عید میلاد النبی پر بیان ہوا. 21 بیماریاں ہم نے سن لی. آج 22ویں بیماری دل کی سنیں گے. دل کی 22ویں بیماری ہے خیانت. یعنی اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھوائے اور وہ مانگے تو ہم نہ دیں، اس کی امانت ہم ہڑپ کر جائیں، کھا جائیں، اور جب مانگنے آئے تو پھر ہم کہیں کہ تو نے کب رکھوائی تھی وغیرہ وغیرہ. یعنی خیانت دل کی خبیث بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. کلام پاک امانت میں خیانت کرنے والوں کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت مت کرو. سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف ادا کر دو. منافق کی پہچان کیا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں جس شخص میں پائی جائے وہ خالص منافق ہوگا. یعنی کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کے اندر 4 قسم کی باتیں پائی جائیں، 4 قسم کی باتیں دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ شخص مکمل طور پر منافق ہے. اس میں سے فرمایا، نمبر 1، جب امین بنایا جائے، امین کہتے ہیں امانت دار کو، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے.
نمبر 2، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب کوئی معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، معاہدہ کر لیا، زبان کر لی، اب زبان سے پھر جائے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ یہ 4 قسم کی باتیں ایسی ہے کہ جس شخص کے اندر پائیں تو یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ خالص منافق ہے، وہ پورے کا پورا منافق ہے۔ نمبر 1، پھر ریپیٹ کرتے ہیں ہم۔ نمبر 1، جب امین بنایا جائے، امانت دار بنایا جائے، کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب کوئی معاہدہ کرے تو معاہدے پر قائم نہ رہے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام امین بھی۔ کفار لوگ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں آپ سے بہتر کسی کو امین نہیں مانتے تھے۔ امانت رکھوائی، جب مانگیں گے جب دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو مکے سے مدینے جانے کا حکم فرمایا، ہجرت کا حکم ہوا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت آپ کو مکہ چھوڑنا تھا اور مدینہ جانا تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کفار کی امانتیں بھی تھی، کسی نے کیا رکھوایا تھا، کسی نے کیا رکھوایا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، یہ لو امانتیں، فلاں فلاں کافروں کی امانتیں ہیں، فلاں فلاں شخصوں کی امانتیں ہیں، تم میرے بسترے پر سو جاؤ، تم میرے بسترے پہ سو جاؤ اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں لے لی اور صبح اٹھ کر فلاں فلاں شخص کو امانتیں واپس دے دی۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو اور پتہ راتوں رات ایسا ہو جائے کہ مثال کے طور پہ کسی کا 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے اور اب ہمیں یہ شہر چھوڑ کے کہیں اور جانا ہے، تو ہم وہ 1 لاکھ روپے بھی لے جائیں گے، بولے وہ تو بولے گھومتا رہے، مجھے کہاں ڈھونڈے گا، میں تو فلاں شہر جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا پیسہ روپیہ لے کر آ جاتے ہیں، ان سے کئی لوگوں کا پیسہ روپیہ بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں کا سامان بھی ہوتا ہے، آ جاتے ہیں وہ دوسری جگہ پر۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ حضرت علی سے فرمایا، علی بسترے پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کر فلاں فلاں شخصوں کو یہ امانتیں ان کی دے دینا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی بات کرتا ہوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعویٰ کیا۔ آج میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، آپ بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا، یہ جو میں بول رہا ہوں اس کے بعد دوسرا لفظ بول سکوں گا کہ نہیں بول سکوں گا، آج کی رات میری گھر پہ گزرے گی، یہ قبر کے اندر گزرے گی، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ آپ کو بھی نہیں پتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار نے فرمایا کہ علی بسترے پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کر فلاں فلاں کافروں کو، فلاں فلاں شخصوں کو یہ امانتیں دے دینا، تو حضرت علی وجد میں آ گئے، بولے کہ علی آپ تو چین سے سو جاؤ، آج موت نہیں آنے کی، آج موت آ ہی نہیں سکتی۔ تو بولے علی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ آج موت نہیں آئے گی؟ بولا آج نہیں آ سکتی۔ بولے کیوں؟ بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علی سو جاؤ، سو کر اٹھنا، اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں کو دے دینا۔ تو میں سوؤں گا، سو کر پھر اٹھوں گا، اٹھ کر امانتیں دوں گا، اس کے بعد کی مجھے نہیں پتا۔ اگر میں مر گیا آج کی رات، اگر میں مر گیا آج کی رات تو امانتیں میرے پاس رہ جائیں گی اور لوگوں تک پہنچ نہیں سکے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے معاذ اللہ الزام لگ جائے گا کہ محمد ہماری امانتیں لے کر بھاگ گیا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا ہی نہیں, اپنے حبیب کو دھبا لگنے ہی نہیں دے گا, تو آج کی رات میں مر نہیں سکتا. تو ہمارے آقا علیہ السلام امین. اب خیانت یہی نہیں کہ کوئی آپ کے پاس پیسہ رکھوائے اور آپ اسے دے دیں, یہ بھی امانت ہے. اس کے اندر رد و بدل کرنا یہ بھی خیانت ہے. اس کے علاوہ کئی اور باتیں ہیں جو امانت کے اندر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کوئی راز کی بات کہی اور آپ نے دوسرے سے کہہ دی, تو آپ نے یہ بھی خیانت کی, آپ نے یہ بھی خیانت کی. اس کے علاوہ مزدور لوگ جو کام کاج کرتے ہیں وہ ایک رقم فکس کر لیتے ہیں اور کام کا بھی ٹائم مقرر کر لیتے ہیں. 10 دن میں آپ کا کام کر دوں گا, اتنے پیسے لوں گا. اب 10 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پیسے میرے بڑھاؤ, اور کام کو بہت ہی وہ لمبا کر دیتے ہیں. تو یہ بھی خیانت میں شمار ہوتا ہے. جو لوگ دیہاڑی پہ کام کرتے ہیں, مزدور لوگ دیہاڑی پہ کام کرتے ہیں, وہ بالکل سست کام کرتے ہیں. ان کو پتا ہے 5 بجیں گے نا ہمیں چلے جانا ہے, اور 4 دن کا کام وہ 15 دن میں کرتے ہیں. وہ اس لیے 15 دن میں کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دیہاڑی لگے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس آئے, اور اس کا مال بھی ضائع کرتے ہیں. جہاں 1 بوری لگانی ہوتی ہے وہاں پر وہ 2 بوریاں لگاتے ہیں سیمنٹ کی. یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. اس کے علاوہ میاں اور بیوی کے جو تقاضے ہوتے ہیں, صبح اٹھ کر میاں وہ ساری باتیں جو رات کو ہوئی اپنی ماں سے کہہ دے یا اپنی بھابھی سے کہہ دے, ہوتا ہے. تو یہ بھی خیانت ہے کہ میری بیگم نے یہ کہا کہ, یا پھر بیوی جو ہے اپنے میکے جا کے کہہ دے, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپس میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ دوسروں تک نہیں کہنے چاہیے. مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے, اب شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے جو تقاضے ہوتے ہیں, اب صبح اٹھ کر دوست جو ہے مزے لینے کے لیے پوچھتے ہیں, اس کی سہیلیاں مزے لینے کے لیے پوچھتی ہے, اور وہ ٹھٹی کر کے بتاتے ہیں, ہنستے ہوئے بتاتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ایک شخص کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی کے اندر بڑے جھگڑے رہتے تھے. تو دوست اس سے پوچھتا تھا کیا بات ہے, تم دونوں کے معاملات میں کیا معاملہ, مجھے بتاؤ میں تم مسئلہ حل کروں. تو شخص نے کہا کہ میری بیوی کی بات میں کیسے بتاؤں, میں اپنی بیوی کی باتیں کیسے بتاؤں, میری شریک حیات ہے. تھوڑا عرصہ ہوا, اس شخص نے اس کو طلاق دے دی. اب اس دوست نے کہا کہ اب تو بتا دے, اب تو وہ تیری بیوی نہیں ہے, پہلے تو بیوی تھی تو نے اس نے نہیں بتایا, اب بتا دے. تو اس نے کہا اب وہ میری رہی نہیں تو میں غیر کی باتیں کیوں کروں, اب وہ میری نہیں ہے, وہ تو غیر کی غیر ہو گئی, اب غیر کی باتیں میں کیوں کروں. تو یہ بھی امانت ہے, یہ بھی امانت ہے. آپ کی بیگم نے اگر آپ کو کوئی بات کہی ہے تو آپ صبح اٹھ کر اپنی امی کو نہ کہہ دیں, آپ صبح اٹھ کر اپنی بہن کو نہ کہہ دیں, آپ صبح اٹھ کر اپنی بھابھی سے نہ کہہ دیں. اگر یہ کہہ دیا تو پھر گھر کا حال کیا ہوگا, تھپڑ لے کر آپ کو باہر بیٹھنا پڑے گا. تو یہ بھی امانتیں ہیں. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے, کوئی منصب دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ ہم انصاف کریں. اپنے ماتحت کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ ہے, جو ہمارے نیچے ہے, اس کے ساتھ ہم انصاف کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی مسجد کا امام بنا دیا. مثال کے طور پر ہم مسجد کے امام ہیں, اور امامت کوئی معمولی منصب تو نہیں, بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا منصب امام. تو اب امام کا کام صرف نماز پڑھانا ہی نہیں ہے, امام کا کام صرف نماز پڑھانا ہی نہیں ہے, اور جوابداریاں بھی ہیں. مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, اب آج جو ہے 15 جانے آئے, کل 12 جانے آ گئے,
تو امام کو فکر ہونی چاہیے کہ 3 کیوں کم ہو گئے، فلاں شخص نماز پر آج کیوں نہیں آیا. 2-3 دن گزر جائے تو امام صاحب پر لازم ہے کہ امام صاحب اس بندے کی خیریت معلوم کرے، کسی کے ذریعے کرے یا خود جائے کہ بھئی آپ 2-3 دن سے نماز پہ کیوں نہیں آ رہے، کیا آپ کی طبیعت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اگر اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو مسجد میں اس کے لیے دعا کرے، اور کوئی تقاضا ہے تو اس کو وہ حل کرے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ مؤذن صاحب ہیں جو ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اذان دینا ہی ہمارا منصب ہے، بس خالی اذان دے دو مائک کھول کر اور بس صاف صفائی کر لو. نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی جوابداریاں ہیں. تو ہر شخص اپنی جوابداری کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ میری کیا جوابداری ہے. تو پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب دیا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصب دے دیا، کسی علاقے کا جوابدار بنا دیا، کسی مسجد کا ہمیں نگراں بنا دیا، کسی مسجد کا ہمیں. اب ٹیچر حضرات جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو مکمل تعلیم دے، مکمل تعلیم دے. اب جیسے کہ پیر و عظام ہوتے ہیں، پیران عظام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک نائب بناتے ہیں، جسے ہم خلیفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور خلیفہ اللہ نے بنایا سب سے پہلے. کس نے بنایا؟ تو اللہ کی سنت پیران عظام ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے مشورہ کیا. سورہ بقرہ کے اندر ہے نا یہ واقعہ ہے. تو پیران عظام اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو اپنا خلیفہ بناتے. اب خلیفہ بنانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ میرے پاس جو امانتیں ہیں اب یہ تمہیں لوگوں تک پہنچانی ہے. جیسے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بھانجے اور اپنے مرید صابر پیا کو خلیفہ بنانے کے بعد آپ کو کلیر بھیجا. کہاں بھیجا؟ کلیر بھیجا، اور فرمایا کلیر اب آپ کا ہوا. اب وہاں جا کر صابر پیا نے کیا کیا؟ اس پورے علاقے کے اندر تبلیغ دین کی اور لوگوں کو وہ فیض دیا جو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے سینے کے اندر منتقل کیا تھا. پیران عظام اپنے مریدین، اپنے خلفاء کے سینے کے اندر اپنا علم کو منتقل فرماتے ہیں. ایک علم وہ ہوتا ہے جو کتاب کے ذریعے ملتا ہے، ایک علم ہوتا ہے کتاب کے ذریعے ملتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے. جیسا کہ شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید بننے کے لیے کالپی شریف گئے. کالپی شریف نام ہے، کالپی شریف گئے تو آپ ابو الفضل کے مرید بنے. مرید بننے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا دریا بہ دریا پیوست، دریا بہ دریا پیوست، دریا بہ دریا پیوست. دریا دریا کے اندر مل گیا، دریا دریا کے اندر مل گیا، دریا دریا کے اندر مل گیا. آپ کے پیر و مرشد نے 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا کہ اب کسی کو کالپی شریف آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جو فیض لینا ہے وہ مہارارا شریف سے لے لے، کیونکہ سارا ہم نے فیض آپ کے سینے کے اندر منتقل فرما دیا ہے. تو پیران عظام اپنے خلیفاؤں کے سینوں کے اندر وہ علم جو کتابوں کے اندر نہیں ملتا، وہ علم جو کتابوں کے اندر نہیں ملتا، وہ اپنے خلیفہ کے، اپنے مریدوں کے سینوں کے اندر منتقل فرما لیتے ہیں. جیسے کہ خواجہ خواجگان کے سینے کے اندر آپ کے پیر و مرشد نے عثمان ہارونی نے منتقل فرمایا. منتقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ اب آپ ہندوستان جائیں. آپ منزلوں پر منزلیں طے کرنے کے بعد ہندوستان پہنچے. ہندوستان پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، اور آپ کی تبلیغ سے 90 لاکھ ہے نا کافروں نے اسلام قبول کیا. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ مرشد کا فیض تھا جو آپ کے سینوں کے اندر، آپ کے سینے کے اندر منتقل ہوا، اور اس فیض کو آپ نے عام کیا. تو یہ امانتیں ہوتی ہیں جو ہمیں چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کریں. دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے، ہم مسلمان ہیں.
تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کوڑے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہم مسلمان بنائیں، اپنے فعل سے، اپنے قول سے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ غیر مسلم ہماری مثالیں دیتے۔ ایک شخص جو تھا غیر مسلم تھا، اس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تو اس نے امانت میں خیانت کر لی۔ امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ جو شخص جو تھا جس کی امانت تھی وہ اس غیر مسلم کے بڑے کے پاس چلا گیا۔ اس کے بڑے نے ایک پرچہ لکھ کر دیا۔ اب یہ بات ہمارے منہ پر ایک تماچا بھی ہے، لیکن ہم ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس غیر مسلم نے ایک پرچہ لکھ کر دیا، کہا کہ یہ جا کر اسے دے دے، غیر مسلم جو ہے اس کو تو دے دے، تو مت پڑھیو، خالی اس کو دے دے۔ اس مسلمان نے اس غیر مسلم جو اس کی امانت کھا گیا تھا اس کو پرچہ دیا، پڑھا۔ پڑھنے کے بعد وہ گیا اور اس کی امانت لے کر آ گیا اور امانت دے دی، فوری طور پہ دے دی، فٹافٹ، یہ لے بھائی تو جا یہاں سے۔ اس مسلمان نے کہا کہ تیرے بڑے نے ایسا کیا لکھا ہے، ایسا کیا لکھ دیا کہ تو نے فٹافٹ مجھے دے دی اور مجھے تو اتنے دھکے کھلوا رہا تھا؟ تو اس نے کہا یہ لکھا یہ ہے کہ تو کہ ہندو ہے، یہ مسلمانوں جیسی حرکتیں کب سے کرنا تو نے شروع کر دی۔ کیا لکھا؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ مسلمانوں جیسی حرکتیں کرنا تو نے کب سے شروع کر دی کہ تو امانتیں کھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ بھی کر لیا تو یہ مال ہمیں کیا کام آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکاثر کے اندر فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادتی نے تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادتی نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ مال کام نہیں آیا، مال کام نہیں آیا، قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، یہاں معافی مانگ لیں، پاؤں پڑ جائیں، وہ معاف کر دے، اس کی امانت اس کو واپس کر دیں تو بچت ہو جائے گی۔ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر اس کے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کو خوب ایصال ثواب کرے، خوب ایصال ثواب کے تحفے دے، ورنہ قیامت کے دن ہم پھنس جائیں گے۔ یہ مال یہ سانپ بن کر گلے کا توق بن جائے گا۔ اور ابھی ہم ہماری ہوشیاری سمجھتے ہیں، آج ہم اسی سیل مین کو اچھا سمجھتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر ہمارا مال بیچتے، اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ اچھا نہیں ہے۔ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے اچھا سیل مین ہو، جو ایسا سیل مین ہو جو چکنی چکنی باتیں کر کے گاہک کو پٹا دے، ہم اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم کہ ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہمارے امام اعظم کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا۔ کپڑے کے ایک مال کے اندر تھوڑی نقص تھا، تو آپ نے اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی گاہک آئے تو پہلے اسے بتا دینا کہ یہ نقص ہے۔ آپ اپنے مدرسے تھے کہ گاہک آیا اور ملازم نے نہیں بتایا اور وہ مال بک گیا۔ جب آپ واپس آئے تو پوچھا کہ وہ مال کہاں گیا؟ بولو بیچ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے گاہک کو بتا دیا تھا؟ بولے نہیں، میں نے تو نہیں بتایا۔ تو آپ نے فرمایا پیسہ کہاں ہے؟ غلط میں پڑا ہے، پیسہ نکالو، اسے ڈھونڈو ورنہ اس کو پھینک دو پیسے کو، مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ آپ کا ملازم گیا ڈھونڈنے کے لیے، وہ ملا نہیں، تو ملازم نے کیا کیا؟ آٹا لیا اس پیسے کا اور آٹا لے کر دریا کے اندر ڈال دیا۔
کہ مچھلیاں کھائیں گی، اس کے حساب سے اس نے اچھا کام کیا۔ جب وہ واپس آیا ہمارے امام کے پاس، امام اعظم کے پاس، ابو حنیفہ کے پاس، جن کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ کیا نام؟ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے امام نام کیا ہے؟ نعمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا، حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا، اس وجہ سے آپ حنیفہ ابو حنیفہ مشہور ہے۔ آپ کا نام تھا نعمان، پورا نام تھا نعمان بن ثابت۔ ثابت آپ کے والد صاحب کا نام تھا۔ تو آپ کو بتایا کہ حضور اس طرح میں نے کیا ہے، تو آپ نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، مچھلیاں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ان کے پیٹ کے اندر حرام پڑ گیا۔ یہ آپ کا اعلیٰ تقویٰ، آپ کا اعلیٰ تقویٰ۔ تو پیارے بھائیوں، جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ظہر کی نماز ہوئی، ویسے تو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، ایک بات کر رہا ہوں میں، اور ظہر کی اذان ہوئی، ابھی تو اذان مکمل ہوئی نہیں، چپل پہنے میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے۔ اب وہ چلے گئے اذان ہوتے کے ساتھ ہی۔ اب پھر نماز ختم ہو گئی، اب کتنی دیر میں نماز ختم ہوتی ہے؟ 4 فرض کتنی دیر میں ختم ہوتے ہیں؟ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اور امام صاحب جو ہے دعائے ثانی جو ہے 15 منٹ کے اندر کروا دیتے ہیں۔ اب وہ دکان پر آ رہے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد۔ اب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، نفل پڑھے، وظائف پڑھے، میں نے، میرے پیر صاحب نے مجھے یہ شجرا دیا، یہ میں نے پڑھا، فلاں عامل نے مجھے یہ سورہ یاسین پڑھنے کی دی تھی، وہ میں نے پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ مزمل پڑھی، سورہ رحمان پڑھی، پھر میں ابھی آ رہا ہوں سیدھا مسجد سے سیدھا آ رہا ہوں۔ تو پیارے بھائیو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو سیٹ صاحب نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بھیجی ہے۔ کیا نماز پڑھنے کے لیے بھیجی ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بھیجی ہے۔ اب ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 12 رکعتیں۔ 4 سنتیں آپ نے پہلے پڑھ لی، اذان ہوتے کے ساتھ ہی چلے گیا، سنتیں پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل۔ امام صاحب نے دعائے ثانی کروا لی۔ اب آپ کو جو ورد و وظائف کرنے ہیں، آپ کے پیر صاحب، آپ کے سیٹ صاحب اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ اب مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو اتنی دیر میں گاہک آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے علاوہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ سیٹ نے بھیجا چھوٹے سے کام کے لیے، ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے، تو یہ بھی امانتوں میں خیانت ہے۔ اس موضوع پر ایک چھوٹا سا رسالہ میرے پیر و مرشد نے لکھا، ملازمین کے احکام، ہے نا، شاید یہ نام ہے، وہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی باریکیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا الہی امن و ایمان دے، امانت دار رکھ، یا الہی امن و ایمان دے، امانت دار رکھ، مرشدی سید امین بیریا کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیانت کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ امانت دار بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔